اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول۔ کھلے اور چھپے ہوئے کاموں، حالاتوں اور بے نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ نیکیوں کی طرف جلدی کرنے اور بھلا چاہنے والوں کو اس بات پر تیار کرنے کا بیان کہ وہ نیکی کو بنا کسی سنکوچ کے پورے دھیان اور محنت کے ساتھ اپنائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کون سا صدقہ ثواب کے اعتبار سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا، تیرا اس وقت صدقہ کرنا جبکہ تو صحیح یعنی سوستھ ہو، مال کی چاہت دل میں ہو، خرچ کرنے سے تجھے تنگی کا اندیشہ اور اپنے پاس جمع رکھنے سے مالداری کی امید ہو، اور تو صدقہ کرنے میں دیری نہ کر، یہاں تک کہ جب روح گلے تک پہنچ جائے تو کہے کہ فلاں کے لیے اتنا، فلاں کے لیے اتنا، جبکہ وہ فلاں وارث کا ہو چکا ہو۔ بخاری اور مسلم۔ حلقوم سانس کی گزرگاہ، المرئی کھانے پینے کی گزرگاہ۔ فائدہ: صحیح صدقہ وہی ہے جو انسان صحت کی حالت میں کرے۔ موت کے آثار شروع ہونے کے بعد کے صدقے کو اللہ کے یہاں خاص اہمیت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت انسان 1/3 مال سے زیادہ صدقہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس وقت مال وارثوں کا حق بن جاتا ہے جسے اللہ کی راہ میں بھی خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے اللہ نے حد مقرر فرما دی ہے کہ موت کے وقت میں کوئی اپنا مال وقف یا صدقہ کرنا چاہے تو وہ 1/3 مال سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ اس میں اس کام کی ترغیب ہے کہ انسان کو نیکی کے کاموں، خاص کر صدقہ آدی میں تاخیر نہیں بلکہ جلدی سے کام لینا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ احد والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار پکڑی اور فرمایا، یہ تلوار مجھ سے کون لے گا؟ صحابہ نے اپنے ہاتھ آپ کی طرف بڑھائے، ان میں سے ہر ایک کی زبان پر تھا میں۔ آپ نے فرمایا، کون ہے جو اسے اس کے حق کے ساتھ لے گا؟ یہ سن کر سب لوگ پیچھے ہٹ گئے اور ٹھہرے رہے۔ پھر ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہا، میں اسے اس کے حق کے ساتھ لوں گا۔ تو انہوں نے تلوار آپ سے لے لی اور اس سے مشرکوں کی کھوپڑیاں پھاڑی۔ مسلم۔ احجمل قوم کا مطلب ہے انہوں نے توقف کیا، فلق پھاڑا، چیرا، حام المشرکین مشرکوں کے سر یعنی کھوپڑیاں۔ فائدہ: اس میں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور عظمت کا بیان ہے۔ پھر بھی اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بزدلی دکھائی، بلکہ ان کا رک جانا اس اندیشی کی وجہ سے تھا کہ کہیں اس کے حق کو ادائیگی میں کوتاہی نہ ہو جائے، ورنہ اس سے پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا شرط تلوار لینے کا اعلان فرمایا تو ہر صحابی اسے لینے کے لیے لپکا۔ ظاہر بات ہے تلوار لینے کا مقصد اس سے جہاد کرنا ہی تھا، نہ کہ کچھ اور۔ اس احساس میں کوئی صحابی پیچھے نہیں رہا۔ حضرت زبیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے ہم نے حجاج کے اس ظلم و ستم کی شکایت کی جس سے ہم دوچار تھے۔ آپ نے فرمایا، اس پر صبر کرو، اس لیے کہ اب جو بھی وقت آئے گا وہ پہلے سے بدتر ہی ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب کو جا ملو۔ میں نے یہ بات تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ بخاری شریف۔ فائدہ: اس میں پیشن گوئی ہے کہ حالات دن بدن خراب سے خراب تر، اور اسی حساب سے شاسک بھی ظالم اور بد سے بدتر ہوں گے۔ ایسے حالات میں شاسکوں یعنی حکمرانوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر ہر انسان اپنا سدھار کرے اور اپنی آخرت سنوارنے کی فکر کرے، اور حکمرانوں کی طرف سے ظلم و ستم ہو تو اسے برداشت کرے اور صبر سے کام لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 چیزوں سے پہلے اچھا کام کرو۔ کیا تمہیں ایسی غریبی کا انتظار ہے جو بھلا دے، یا ایسی مالداری کا جو تمہیں حد سے بڑھا دینے والی ہے، یا ایسی بیماری کا جو بگاڑ دینے والی ہے، یا ایسے بڑھاپے کا جو عقل و ہوش کو ختم کر دینے والا ہے، یا ایسی موت کا جو بڑی تیزی سے اپنا کام تمام کر دینے والی ہے یعنی اچانک آ جائے، یا دجال کا
جو ہر اس غائب برائی سے بدتر ہے جس کا انتظار کیا جائے، یا قیامت کا، تو قیامت تو بہت ہی ہولناک اور بڑی تلخ ہے۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ: حدیث کا مطلب واضح ہے کہ رکاوٹ بننے والی چیزوں سے پہلے انسان کو اچھے کام کے ذریعے سے اپنی آخرت سنوار لینی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں سے کوئی رکاوٹ انسان کو پیش آ جائے اور اچھے اعمالوں سے وہ محروم رہ جائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔